السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، میری امی تب سے مجھے یہی کہتی تھی کہ لوگوں کی ہمیشہ نظر تمہارے اوپر ہوتی ہے، اس لیے مجھے ہر وقت بچا بچا کر رکھتی تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور بڑی ہو کر مزید نکھر چکی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ پیاری تھی، اس لیے میری ماں نے مجھے زمانے کا سبق شروع سے ہی پڑھا دیا تھا اور میں بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ سمجھدار تصور کی جاتی تھی۔ اماں نے مجھے زیادہ تر اپنے گھر تک ہی محدود رکھا ہوا تھا، لیکن اب مجھے یہ قید بہت ہی بری لگتی تھی۔ میں آزادی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، جیسے میری باقی ساری دوستیں گزار رہی تھی، لیکن میری ماں کو ایسا کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی سبق دیتی کہ زمانہ بہت برا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم جیسی معصوم لڑکی کسی شخص کے بہکاوے میں آ جائے۔ مجھے اماں کی باتیں کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ عجیب لگتی تھی۔ مجھ سے بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی، ان کے رشتے بھی اماں نے اپنی پسند سے ہی طے کیے تھے اور کسی کو بھی ان رشتوں پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میری اماں میری بڑی بہنوں سے ملنے کے لیے نہیں جاتی تھی۔ میں جب بھی اپنی اماں کو کہتی کہ ہم اپنی آپا سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، میری اماں ہمیشہ ہی منع کر دیتی۔ میرے باپ کی وفات تو میرے بچپن میں ہی ہو چکی تھی، اب سوائے ہمارے دادا کے اس دنیا میں ہمارا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے دادا ابو بھی کبھی کبھار ہمارے گھر آ جایا کرتا، لیکن نہ جانے وہ میری اماں سے ایسی کون سی باتیں کرتا تھا جس کی مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ سکی۔ ایک دن میں نے سنا کہ میرے دادا ابو میری اماں کو کہہ رہا تھے، آج کل کاروبار میں بہت زیادہ منافع نہیں ہو رہا، تمہیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا دادا کون سے کاروبار اور کس منافع کی بات کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اماں سے باتیں کرنے کے بعد فوراً ہی چلا جاتا، لیکن نہ جانے کہاں جاتا تھا۔ میں انہیں ایک دو دفعہ اپنی اماں سے اس بارے میں باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن میری اماں پہلے تو ہر بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ میں بھی بہت حسین خواب دیکھنا شروع ہو چکی تھی کہ میری زندگی میں بھی شاید کوئی لڑکا آئے گا جو مجھے بے پناہ چاہے گا۔ انہی دنوں مجھے ایک رانگ نمبر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ پہل تو میں نے اس لڑکے کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن پھر مجھے اس کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہونا شروع ہو گئی اور میں اس کی کال کا انتظار کرنے لگتی۔ وہ مجھے کہتا وہ مجھے بے حد پسند کرتا ہے۔ میں اس کے سہانے خواب دیکھنا شروع کر چکی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے یہ خواب اس قدر بھیانک ثابت ہوں گے۔ میں اب جب بھی مجھے موقع ملتا تب ہی میں عادل سے بات کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ میری اماں اپنے کاموں میں مگن رہتی تھی۔ ایک دن میرا عادل سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے منا لے گا۔ میں سارا دن اس کی کال کا انتظار کرتی رہی، لیکن سارا دن گزر چکا تھا، عادل نے مجھے ابھی تک کوئی بھی کال یا میسج تک نہیں کیا تھا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کسی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل پر جبر کر کے عادل کو کال کر ڈالی، لیکن وہ میری کال تک اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ میری ماں نے جیسے ہی میرا یہ حال دیکھا، کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، تم میرے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہو۔ میری ماں کہنے لگی، تمہیں کچھ دیر کے لیے اپنی سہیلی کے گھر چلے جانا چاہیے تاکہ وہاں جا کر تمہارا دل بہل جائے۔ میں امی سے اجازت لے کر اپنی سہیلی کی طرف چلی گئی۔ ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ میں نے عادل کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا۔ میں اس کی جانب لپکی۔ جیسے ہی عادل نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا منہ دوسری سائڈ پر پھیر لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کر رہے ہو؟ اتنے میں وہ لڑکی کہنے لگی، تم ہوتی کون ہو میرے منگیتر سے اس طرح کی باتیں کرنے والی؟ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص نے مجھے محبت کے دلاسے دے کر مجھے اس طرح رسوا کرے گا۔ میں اسی قدموں سے اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ میری ماں نے دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا، تم تو اپنی سہیلی کی طرف گئی تھی، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ میں نے اپنی ماں کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بار بار اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ جس شخص پر میں نے اس قدر بھروسہ کیا وہ میرا تھا ہی نہیں۔ میری ماں میری یہ حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔
کچھ دنوں بعد میرے دادا ابو پھر ہمارے گھر آئے۔ میں چھپ کر اپنے دادا ابو اور اپنی اماں کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے دادا ابو میری اماں کو کہنے لگے، میں کچھ ہی دنوں بعد تمہارے پاس سے اپنی امانت لے جاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے دادا ابو کس امانت کو لے جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد میری ماں مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے لیے بہت ہی اچھا رشتہ دیکھا ہے اور تم آج رات کو تیار ہو جانا، تمہارا آج رات نکاح ہے۔ میں اپنی ماں کی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے تو مجھے ایک بار بتانا تو دور کی بات پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ میری ماں کہنے لگی، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، کیا تم میری یہ خواہش نہیں پوری کر سکتی؟ میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے اپنی ماں کی بات ماننا پڑی اور میں دلہن کے لباس میں سنور کر بیٹھ گئی۔ میرے دادا ابو اور میری اماں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، مجھے دیکھتے ہی میرے دادا کہنے لگا، آج تو تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اور اس کی تمہیں منہ مانگی قیمت ملے گی۔ آج پہلی دفعہ مجھے میری ماں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بازار کی عورت ہو۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا تم نے اتنا اچھا مال سنبھال کر رکھا ہوا ہے، مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ میری ماں کہنے لگی، تمہاری رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کوئی عورت اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ میں نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا لیکن میرے دادا ابو نے مجھے پکڑ لیا اور زبردستی مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہمارے گھر پر پولیس نے چھاپا ڈالا۔ پولیس کو اطلاع دینے والا نہ جانے کون تھا۔ پولیس نے سب گروہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ میری ماں کہنے لگی، میری تو کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، میں نے تو انہیں راہ چلتے سے اٹھایا ہے۔ میں ان لڑکیوں کو اٹھا کر انہیں مہنگے داموں فروخت کر دیتی تھی۔ مجھے آج خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی کہ جسے میں نے آج تک اپنی سگی ماں سمجھتی آئی تھی وہ تو میری ماں تھی ہی نہیں۔ میرے اوپر قیامت چھا چکی تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پولیس ان سب لوگوں کو لے جا چکی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ برے وقت کی یادیں ابھی تک میرے ذہن میں ویسے ہی تازہ تھی۔ بہت زیادہ میں نے ان کو اپنے دلوں سے اور دماغ سے نکالنے کی کوشش کی۔ میں نے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ اس سے میرا بہت دل بہل چکا تھا اور ان لوگوں نے جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اب میں نے اپنی ساری زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔